السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تخلیق کائنات اور انسان اول۔ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق قرآن عزیز نے جو حقائق بیان کیے ہیں ان کے تفصیلی تذکرہ سے پہلے یہ واضح ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نقطہ نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے، یعنی ارتقاء کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی ابتدائی تخلیق و تکوین ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ کائنات ہست و بود میں اس نے بہت سے مدارج طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی ہے، اس لیے کہ مبدأ حیات نے جمادات و نباتات کی مختلف شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برس بعد درجہ بدرجہ ترقی کرتے کرتے اول لبونہ کا لباس پہنا، اور پھر ایسی ہی طویل مدت کے بعد حیوانات کے مختلف چھوٹے بڑے طبقات سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل میں وجود پذیر ہوا۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ خالق کائنات نے انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں ہی پیدا کیا، اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق حوا کو وجود دے کر کائنات ارض پر نسل انسان کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو خالق کائنات نے عالم مخلوق پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی، اور امانت الہی کا بار گرا اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ میں مسخر کر کے خلافت و نیابت الہی کا شرف اسی کو بخشا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ نظریہ ارتقاء اور مذہب کے درمیان اس خاص مسئلہ میں علمی تضاد ہے یا تطبیق کی گنجائش نکل جا سکتی ہے، خصوصاً جبکہ علم اور تجربہ نے یہ حقیقت واشگاف کر دی ہے کہ دینی اور مذہبی حقائق اور علم کے درمیان کسی بھی موقف پر تضاد نہیں ہے، اور اگر ظاہر سطح میں کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کے بعض حقائق مستور ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، کیونکہ بار بار یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی علم کے مستور حقائق سے پردہ اٹھا تو اسی وقت تضاد بھی جاتا رہا، اور وہی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی جس کا اظہار وحی الہی کے ذریعے ہو چکا تھا۔ دوسرے الفاظ میں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد نظر آیا تو نتیجہ میں علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی اور وحی الہی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔ اس بنا پر اس جگہ بھی قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ اس خاص مسئلہ میں حقیقت حال کیا ہے اور کس طرح ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس موقف پر بھی علم، ارتقاء اور مذہب کے درمیان تضاد نہیں ہے، البتہ یہ مسئلہ چونکہ دقیق نکتہ سنجیوں کا حامل ہے، تاہم اس جگہ یہ حقیقت ضرور پیش نظر رہنی چاہیے کہ انسان اول جو کہ موجودہ نسل انسان کا باوا آدم ہے، خواہ ارتقائی نظریہ کے مطابق درجہ بدرجہ انسانی شکل تک پہنچا ہو یا ابتدا تخلیق ہی کے وقت سے انسانی صورت میں وجود پذیر ہوا ہو۔ علم اور مذہب دونوں کا اس پر اتفاق ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات کی سب سے بہتر مخلوق ہے، اور عقل و دانش کا پیکر ہی اپنے اعمال و کردار کے لیے جوابدہ ہے اور دستور و قانون کا مکلف، یا اس طرح تعبیر کر لیجئے کہ انسانی کردار اور اس کے علمی و عملی نیز اخلاقی عوامل و محرکات کے پیش نظر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کی تخلیق و تکوین اور عالم وجود میں آنے کی تفصیلات کیا ہے، بلکہ اہمیت کا موقف یہ ہے کہ اس عالم کون و مکاں میں اس کا وجود یوں ہی بے معنی اور بے مقصد وجود میں آیا ہے، یا اس کی ہستی اپنے اندر عظیم
مقصد لے کر وجود پذیر ہوئی ہے؟ کیا اس کے افعال و اقوال اور کردار و گفتار کے اثرات لایعنی ہیں؟ کیا اس کی مادی و روحانی قدرتیں سب کی سب مہمل اور بے نتیجہ ہے، یا بیش بہا ثمرات کی حامل اور پر از حکمت ہے؟ اور کیا اس کی زندگی اپنے اندر کوئی روشن و تابناک حقیقت رکھتی ہے، یا تیرا و تاریخ کی مستقبل کا پتہ دیتی ہے، اور اس کا ماضی و حال اپنے مستقبل سے بے بہرہ ہے؟ پس اگر ان حقائق کا جواب نفی میں نہیں بلکہ اثبات میں ہے تو پھر قدرتی طور پر یہ تسلیم کرنا ہی ہوگا کہ اس کی کیفیت پیدائش پر بحث کی جائے، اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے، اور یہ تسلیم کیا جائے کہ اس اشرف المخلوقات ہستی کا وجود بلا شبہ مقصد عظیم کا پتہ دیتا ہے، اور اس لیے اس کی اخلاقی قدروں کا ضرور کوئی مثل اعلیٰ اور اس کی تخلیق کی کوئی غایت ہے۔ قرآن عزیز نے اسی لیے حضرت انسان سے متعلق مثبت اور منفی ہر دو پہلو کو واضح کر کے انسانی ہستی کی عظمت کا اعلان کیا ہے، اور بتلایا ہے کہ خالق کائنات کی قدرت تخلیق و تکوین میں انسان کی تخلیق احسن تقویم کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ تمام کائنات کے مقابلہ میں تکریم و تعظیم کا مستحق ہے، اور اپنے احسن تقوی اور لائق تکریم ہونے کی بنا پر بلا شبہ وہی امانت الہی کا علم بردار ہو کر خلیفۃ اللہ کے منصب پر فائز ہونے کا حق رکھتا ہے۔ اور جب یہ سب کچھ اس میں ودیعت ہے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ہستی کو یوں ہی بے مقصد اور بے نتیجہ چھوڑ دیا جاتا؟ اور ضروری ہے کہ عقل و شعور کے اس پیکر کو تمام کائنات سے ممتاز بنا کر نیک و بد کی تمیز عطا کی جائے، اور برائی سے پرہیز اور بھلائی کے اختیار کا مکلف بنایا جائے۔ غرض قرآن عزیز کی تذکیر و دعوت اور امر و نواہی اور رشد و ہدایت کا مخاطب اور مبدأ و معاد کا محور و مرکز صرف یہی ہستی تو ہے جس کو انسان کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن عزیز نے انسان اول کی تخلیق کوائف و تفصیلات کو نظر انداز کر کے اس کے مبدأ و معاد کے مسائل ہی کو اہمیت دی ہے۔ دراصل اس کے مباحث علمیہ کے لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو مسائل علم، یقین اور مشاہدہ کی حد تک پہنچ چکے ہیں اور قرآنی علوم اور وحی الہی ان حقائق کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ قرآن عزیز مشاہدہ اور بداہت کا کبھی بھی انکار نہیں کرتا، تو ان کو بلا شبہ تسلیم کیا جائے، اس لیے کہ ایسے حقائق کا انکار بیجا تعصب اور تنگ نظری کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور جو مسائل ابھی تک یقین و جزم کی اس حد تک نہیں پہنچے جن کو مشاہدہ اور بداہت کہا جا سکے، جیسا کہ مسئلہ زیر بحث، تو ان کے متعلق قرآن عزیز کے مطالب میں تعویلات نہیں کرنی چاہیے، اور خواہ مخواہ ان کو جدید تحقیقات کے سانچہ میں ڈھالنے کی سعی ہرگز جائز نہیں، بلکہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ مسائل اپنی حقیقت کو اس طرح آشکارا کر دے کہ ان کے انکار سے مشاہدہ اور بداہت کا انکار لازم آ جائے۔ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ مباحث علمیہ کو تو بارہا اپنی جگہ سے ہٹنا پڑا ہے، مگر علوم قرآنی کو کبھی ایک مرتبہ بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور جب کبھی مسائل علمیہ بحث و نظر کے بعد یقینیات اور مشاہدات کی حد تک پہنچے ہیں، وہ ایک نقطہ بھی اس سے آگے نہیں گئے جس کو قرآن نے پہلے سے واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عن قریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی،
اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا، اور ایسی مٹی سے گوندھا گیا جو نت نئی تبدیلی قبول کر لینے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی، اور وہ یک بیک گوشت، پوست، ہڈی پٹھے کا زندہ انسان بن گیا، اور ارادہ، شعور، حسن، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر مسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس نے غرور و تمکنت کے ساتھ صاف انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ عالم الغیب اور دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے، اور ماضی، حال اور استقبال سب اس کے لیے یکساں ہے، مگر اس نے امتحان و آزمائش کے لیے ابلیس سے سوال کیا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں آیت نمبر 12 میں، کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا جبکہ میں نے حکم دیا تھا؟ ابلیس نے جواب دیا، اس بات نے کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، اس لیے کہ تو نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے، اور آگ بلندی و رفعت چاہتی ہے، اور آدم علیہ السلام مخلوق خاکی، بھلا خاک کو آگ سے کیا نسبت؟ اے اللہ، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے کیا انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالات میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ اس کے سامنے سر مسجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے غرور و تکبر میں بھول گیا کہ جب تو اور آدم علیہ السلام دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنی تمکنت اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبہ کی بلندی و پستی اس مادہ کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر ودیعت کی ہے۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ کبر و نخوت نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا، اس لیے مجھ کو ظالم قرار دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تجھ کو تیری جہالت نے حقیقت کے سمجھنے سے درماندہ و عاجز بنا دیا ہے۔ پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے، اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر و رعونت اور اللہ تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا، تو ابلیس توبہ اور ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ تا قیامت تک مجھ کو مہلت عطا کر، اور اس طویل مدت کے لیے زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا جب تو نے مجھ کو راندہ درگاہ کر ہی دیا تو جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد کی راہ ماروں گا، اور ان کے پیش و پیش، ارد گرد اور چہار جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا، اور ان کی اکثریت کو
تیرا ناسپا اور ناشکر گزار بنا چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر کے گھائل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل اور پاداش عمل اٹل قانون ہے، پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی جہنم کا سزاوار ہوگا۔ جا اپنی ذلت و رسوائی اور شومئی قسمت کے ساتھ یہاں سے دور ہو اور اپنی اور اپنے پیرووں کی ابدی لعنت جہنم کا منتظر رہو۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو اطلاع دی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں جو اختیار و ارادہ کا مالک ہوگا اور میری زمین پر جس قسم کا تصرف کرنا چاہے گا کر سکے گا اور اپنی ضروریات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق کام لے سکے گا، گویا وہ میری قدرت اور میرے تصرف و اختیار کا مظہر ہوگا۔ فرشتوں نے یہ سنا تو حیرت میں رہ گئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا، اگر اس ہستی کی پیدائش کی حکمت یہ ہے کہ وہ دن رات تیری تسبیح و تہلیل میں مصروف رہے اور تیری تقدیس و بزرگی کے گن گائے، تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں جو ہر لمحہ تیری حمد و ثنا کرتے اور بے چون چرا تیرا حکم بجا لاتے ہیں۔ ہم کو تو اس خاکی سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ تیری زمین میں خرابی اور خون ریزی برپا کر دے۔ بار الہ تیرا یہ فیصلہ آخر کس حکمت پر مبنی ہے؟ بارگاہ الہی سے اول ان کو یہ ادب سکھایا گیا کہ مخلوق کو خالق کے معاملات میں جلد بازی سے کام نہ لینا چاہیے اور اس کی جانب سے حقیقت حال کے اظہار سے قبل ہی شک و شبہ کو سامنے نہ لانا چاہیے، اور وہ بھی اس طرح کہ اس میں اپنی برتری اور بڑائی کا پہلو نکلتا ہو۔ خالق کائنات ان حقائق کو جانتا ہے جس سے تم بے بہرہ ہو، اور اس کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس مقام پر فرشتوں کا سوال اس لیے نہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مناظرہ یا اس کے فیصلہ کے متعلق موشگافی کرے، بلکہ وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا سبب معلوم کرنا چاہتے تھے اور یہ کہ اس کے خلیفہ بنانے میں کیا حکمت ہے۔ ان کی خواہش تھی کہ اس حکمت کا راز ان پر بھی کھل جائے، اس لیے ان کے طرز ادا اور تعبیر مقصد میں کوتاہی پر تنبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پسند فرمایا کہ ان کے اس سوال کا جواب، جو بظاہر حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر پر مبنی ہے، عمل و فعل کے ذریعے اس طرح دیا جائے کہ ان کو خود بخود آدم علیہ السلام کی برتری اور حکمت الہی کی بلندی و رفعت کا نہ صرف اعتراف کرنا پڑے بلکہ اپنی درماندگی اور عجز کا بھی بدیہی طور پر مشاہدہ ہو جائے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی سب سے عظیم المرتبت صفت علم سے نوازا اور ان کو علم اشیاء عطا فرمایا، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ارشاد فرمایا کہ تم ان اشیاء کے متعلق کیا علم رکھتے ہو؟ وہ لا علم تھے، کیا جواب دیتے؟ مگر چونکہ بارگاہ سمدیت سے قرب رکھتے تھے، سمجھ گئے کہ ہمارا امتحان مقصود ہے۔ ہمارا امتحان مقصود نہیں ہے کیونکہ اس سے قبل ہم کو ان کا علم ہی کب دیا گیا ہے کہ آزمائش کی جاتی، بلکہ یہ تنبیہ مقصود ہے کہ خلافت علمیہ کا مدار کثرت تسبیح و تہلیل اور تقدیس و تمجید پر نہیں بلکہ صفت علم پر ہے، اس لیے کہ ارادہ، اختیار،
قدرت و تصرف اور قدرت اختیار، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ حکومت ارضی صفت علم کے بغیر ناممکن ہے۔ پس جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا مظہرہ تم بنایا ہے تو بلا شبہ وہی خلافت ارضی کا مستحق ہے، نہ کہ ہم۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ملائکۃ اللہ اپنی خدمات مفروضہ کے علاوہ ہر قسم کی دینوی خواہشوں اور ضرورتوں سے بے نیاز ہے، اس لیے وہ ان کے علم سے بھی ناآشنا تھے، اور آدم علیہ السلام کو چونکہ ان سب سے واسطہ پڑنا تھا، اس لیے ان کا علم اس کے لیے ایک فطری امر تھا جو رب العالمین کی ربوبیت کاملہ کی بخشش سے عطا ہوا، اور اس کو وہ سب کچھ بتا دیا گیا جو اس کے لیے ضروری تھا۔ گویا آدم علیہ السلام کو صفت علم سے اس طرح نوازا گیا کہ فرشتوں کے لیے بھی ان کی برتری اور استحقاق خلافت کے اقرار کے علاوہ چارہ کار نہ رہا، اور یہ ماننا پڑا کہ اگر ہم فرشتے زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنائے جاتے تو کائنات کے تمام بھیدوں سے ناآشنا رہتے، اور قدرت نے جو خاص اور علوم ودیعت کیے ہیں ان سے یکسر ناواقف ہوتے، اس لیے کہ ہم نہ خورد و نوش کے محتاج ہیں کہ زمین میں ودیعت شدہ رزق اور خزانوں کی جستجو کرتے، نہ ہمیں غرق ہونے کا اندیشہ کہ کشتیوں اور جہازوں کی ایجاد کرتے، نہ مرض کا خوف کہ قسم قسم کے معالجات، اشیاء کے خاص کیمیائی مرکبات، فوائد طبیعیات و فلکیات، طبی ایجادات، علوم نفسیات وجدانیات اور اسی طرح کے بیش بہا اور بے شمار علوم و فنون کے اسرار اور ان کی حکمتوں سے واقف ہو سکتے۔ بلا شبہ یہ صرف حضرت انسان کے لیے موزوں تھا کہ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق و معارف اور علوم و فنون سے واقف ہو کر نیابت الہی کا صحیح حق ادا کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے رہے تھے، اور ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس و ہمدم کی یا نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم اور رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہے سہے اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائے، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائے بلکہ اس کے پاس تک نہ جائے۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر خلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی، آرام و سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی و بشری خاص میں سے سب سے پہلے نسیان، بھول چوک نے ظہور کیا، اور یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم امتناعی تھا، نہ کہ مربیانہ مشورہ، اور آخر کار جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش پیدا کر دی، اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو ننگے ہے اور لباس سے محروم۔ جلد آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام دونوں پتوں سے سطر ڈھانکنے لگے۔ گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے ڈھانکنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا
عتاب نازل ہوا اور آدم علیہ السلام سے باز پرس ہوئی کہ ممانعت کے باوجود یہ حکم عدولی کیسی؟ آدم علیہ السلام آخر آدم علیہ السلام تھے، مقبول بارگاہ الہی تھے، اس لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا اور اپنی غلطیوں کو تعویلات کے پردے میں چھپانے کی سعی نامشکور سے باز رہے۔ ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کا سبب تمرد و سرکشی نہیں ہے بلکہ بربنائے بشریت بھول چوک اس کا باعث ہے۔ تاہم غلطی ہے، اس لیے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عفو و درگزر کا درخواست گار ہوں۔ حضرت حق ان کے اس عذر کو قبول فرمایا اور معاف کر دیا گیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر حق خلافت ادا کرے۔ اس لیے بے تقاضائے حکمت ساتھ ہی یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص اور سچے بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہمیشہ کے لیے تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا، لہٰذا تم اور حوا علیہ السلام یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر بسو اور اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو، اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے رفیقہ حیات حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ قرآن عزیز میں اس کے متعلق اسی قدر مذکور ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس نفس سے اس جوڑے کو پیدا کیا۔ یہ نظم قرآنی حوا علیہ السلام کی پیدائش کی حقیقت کی تفصیل نہیں بتاتی، اس لیے دونوں احتمال ہو سکتے ہیں۔ اول یہ کہ حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی ہو، جیسا کہ مشہور ہے اور بائبل میں بھی اس طرح مذکور ہے۔ دوم یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو اس طرح پیدا کیا کہ مرد کے ساتھ اسی کی جنس سے ایک دوسری مخلوق بھی بنائی جس کو عورت کہا جاتا ہے، اور جو مرد کی رفیقہ حیات بنتی ہے۔ جہاں تک پہلے احتمال کا تعلق ہے تو بخاری و مسلم کی روایتوں میں وہی ضرور آتا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا مطلب معروف محقق اور نقاد علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ دراصل عورت کی پیدائش کو پسلی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی اس کا حال پسلی ہی کی طرح ہے۔ اگر اس کی کچی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو جس طرح پسلی کے ترچھے پن کے باوجود اس سے کام لیا جاتا ہے اور اس کے خم کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی، اسی طرح عورتوں کے ساتھ نرمی اور رفق کا معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ سختی کے برتاؤ سے خوشگواری کی جگہ تعلق کی شکست و ریخت کی صورت پیدا ہوگی۔ مختصر آیت بالا کی تفسیر میں محققین کی رائے اس دوسری تفسیر کی جانب مائل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ قرآن عزیز صرف حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر نہیں کر رہا ہے، بلکہ عورت کی تخلیق کے متعلق اس حقیقت کا اظہار کرنا ہے کہ وہ بھی مرد ہی کی جنس سے ہے اور اسی طرح مخلوق ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جبکہ نبی ہے تو ان سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کے کیا معنی؟ نبی تو معصوم ہوتا ہے اور عصمت نافرمانی اور گناہ کے متضاد ہے۔ قرآن عزیز نے حضرت آدم علیہ السلام کے
ان دونوں صاحبزادوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے کہہ کر مجمل چھوڑ دیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے یہی نام بیان کیے گئے ہیں۔ بعض روایات میں ان دونوں بھائیوں میں اپنی شادیوں سے متعلق شدید اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس معاملہ کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالیٰ کی جانب میں پیش کرے، جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کے پورا کر لینے کا مستحق ہے۔ جیسا کہ تورات سے معلوم ہوتا ہے، اس زمانے میں قربانی نذر کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نذر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا اللہ کی نذر کیا اور قابل نے اپنی کھیتی کے غلہ میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، لہٰذا حسب دستور آگ نے آ کر حابل کی نذر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرط اس کے حصے میں آیا۔ قابل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو اللہ کے یہاں تو نیک نیت ہی کی نذر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بدنیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ غم و غصہ، اور اس پر قابل نے غصہ سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابل کو مار ڈالا۔ قرآن پاک میں نہ شادی سے متعلق اختلاف کا ذکر ہے اور نہ ان دونوں کے نام مذکور ہے، صرف قربانی نذر کا ذکر ہے، اور اس روایت سے زائد حابل کی نعش کے فن کے متعلق یہ اضافہ ہے، اور اس روایت سے زائد حابل کے نعش کے دفن کے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابل حیران تھا کہ اس نعش کا کیا کرے، ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی، اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردہ کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کورید کر گڑھا کھودا۔ قابل کو تنبیہ ہوا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے، اور بعض روایت میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ قابل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا اور کہنے لگا کہ میں اس جانور سے بھی گیا کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ ندامت سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی نعش کو سپرد خاک کر دیا۔ اس واقعہ کے بیان کے بعد قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسی سبب سے لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر کہ جو کوئی قتل کرے ایک جان کو بلا عوض جان کے یا بغرض فساد کرنے کے، ملک میں تو گویا قتل کر ڈالا ان سب لوگوں کو، اور جس نے زندہ رکھا ایک جان کو تو گویا زیادہ کر دیا سب لوگوں کو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے وہ پہلا شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ سورہ مائدہ کی مذکورہ آیت اور مندرجہ بالا حدیث ہم پر یہ حقیقت آشکارا کرتی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ہرگز کسی گناہ کی ایجاد نہ کرنی چاہیے۔
کیونکہ کائنات میں جو شخص بھی آئندہ اس بدعت کا اقدام کرے گا تو بانی بدعت بھی برابر اس گناہ کا حصہ دار بنتا رہے گا اور موجود ہونے کی وجہ سے ابدی ذلت و خسران کا مستحق ٹھہرے گا۔